اب جب بیوٹمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. وہ بچہ جب اس کا جنازہ ہاسپٹل تک پہنچایا گیا اور ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ وہ بچہ شہید ہو چکا ہے، اس کے پیرنٹس کو اس کے فرینڈس نے آلریڈی انفارم کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ پہنچ گئے اور پولیس نے اپنی بنیادی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جنازہ بچے کے حوالے کر دیا. یعنی والدین علیکم، میرا نام روزینہ خلجی ہے، میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سیکرٹری عرفات کاکڑ اور ان کے ساتھ پی ایس ایف کے سیکرٹری محمد فہیم. ہم آج کے دن یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک بہت ہی مس انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کل ہمارے ایک بچے کے ساتھ ہوا، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اور اس پہ فردر دیکھنے کے لیے کہ فیوچر میں ہمارے لیڈرز اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور ہمارے بچوں کی پروٹیکشن کو کس طریقے سے انشور کرتے ہیں. کل کی ڈیٹ میں 1 جولائی کو شام 5:10 پر بیوٹمس کی اسٹوڈنٹس بس ایک 30 سیٹس والی کیپیسٹی کی بس کے اندر 75 اسٹوڈنٹس کو سوار کر کے چھٹی کے ٹائم وہ بچوں کو گھر کے لیے ڈراپ کرنے کے لیے نکلتی ہے. کل کی ڈیٹ کا ٹیمپریچر آپ سب کو یاد ہوگا 35 سے اوپر تھا. اتنی شدید گرمی میں ایک کنجسٹڈ بس کے اندر جب آپ 75 بچوں کو سوار کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو اندر سفوکیشن کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے، کیونکہ اتنی ساری سیٹس اویلیبل نہیں تھی، زیادہ تر اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، ایک بچے کو سانس آنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا سر چکرا رہا ہے اور وہ گرنے لگتا ہے. ایک دوسرا بچہ جو بیچارہ آلریڈی آدھا بس سے باہر ہے، لٹک رہا ہے، وہ اس اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے ساتھی کو سپورٹ کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو بچہ فینٹ ہو رہا ہے وہ سر کے بل روڈ پہ جا کے گر جاتا ہے اور جو بچہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ سلپ ہو جاتا ہے. جو بچہ سر کے بل گر گیا انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گیا، یا میں کہوں گی کہ اس کا مرڈر ہو گیا. اور اس کو بچانے والا بچہ بھی، اس کی زندگی تھی، الحمدللہ بچ گیا، ورنہ اس کی لائف بھی اتنی ہی رسک پہ تھی، اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا. اب جب بیوٹمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. وہ بچہ جب اس کا جنازہ ہاسپٹل تک پہنچایا گیا اور ڈاکٹرز نے کنفرم کر دیا کہ وہ بچہ شہید ہو چکا ہے، اس کے پیرنٹس کو اس کے فرینڈس نے آلریڈی انفارم کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ پہنچ گئے اور پولیس نے اپنی بنیادی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جنازہ بچے کے حوالے کر دیا. یعنی والدین نے ایک ہنستا مسکراتا، ایک صحت مند بیٹا صبح یونیورسٹی بھیجا اور شام کو ایک پتھیٹک، ایک نالائق اور ایک ناقص نظام چلانے والی انتظامیہ نے وہ جنازہ پیرنٹس کے حوالے کر کے کہا کہ ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے آپ کے بچوں کو حفاظت دینے سے محروم ہیں، یہ اپنے بچے کی لاش اٹھا. یہاں پہ میرا کوسچن یہ بنتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن پالیسی کہاں ہے؟ کیوں ہماری یوتھ اتنی رسک پہ ہے کہ 30 سیٹس کی بسوں میں آپ 80 اسٹوڈنٹس کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر ان کو گھروں کے لیے بھجواتے ہیں؟ آپ اندھے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کو سینس نہیں ہے کہ یہ جوان بچے بس میں کھڑے ہو کر اتنی سپیڈ میں موو کرتے ہوئے جب جا رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بار بار یہ بچے سلپ ہوئے، بار بار یہ بچے گرے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب ایک بچے کی موت بھی ہو گئی. اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ انتظامیہ نے اس پہ کوئی گلٹ فیل کیا؟ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی گلٹ فیل کیا؟ کسی نے اس والدین یا اس بچے کے درد کو اپنا درد سمجھ کر اس پہ کوئی بات کی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لاشیں اٹھانے کی، دفنانے کی، 1-2 دن ماتم کرنے کی اور پھر بھول جانے کی عادت. لیکن یہاں پہ میں یہ ایشو ریز کرنے آئی ہوں کہ یہ ہمارا بچہ تھا، یہ ہمارا خون تھا، یہ ہماری ایک یوتھ تھی، 22 سال کی محنت کا نتیجہ. آپ کا ایک جوان بچہ جب اس طرح روڈ پہ لاوارثوں کی طرح گر کر تڑپ کر مر جاتا ہے اور کسی کو اس کا کوئی پین نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ نواز شریف کی فیملی سے نہیں تھا، وہ شہباز شریف کا کچھ نہیں لگتا تھا، وہ ہمارے سرفراز بگٹی کے گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ
راہیلہ دورانی کی فیملی کا بچہ نہیں تھا، وہ ہمارے کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کا بچہ نہیں تھا، اس لیے اس کا خون گیا، اس لیے اس کو آج دفنا دیا گیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور چیپٹر کلوز۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کب تک کرتے رہیں گے؟ کون جا کے یونیورسٹی کی انتظامیہ کا گریبان پکڑے گا کہ 30 سیٹس کے بس کے اندر 80 بچہ سوار کر کے کون سے قانون کے تحت آپ بھیجتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ؟ لوگ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوس کر بڑا کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے ان کو کچھ بننے کے لیے آپ کے پاس اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ ان کی جانوں کے ساتھ کھیلیں؟ آپ اس طرح والدین کی محبتوں کا، ان کی محنتوں کا مذاق بنائیں؟ مطلب یہ جتنے میرے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی لائف رسک پہ ہے، اور کس کی وجہ سے رسک پہ؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور اس سے زیادہ مزید دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ